الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل ہماری شروع ہے نماز فجر میں۔ الحمدللہ۔ آج آیہ مبارکہ نمبر 57 سے لے کر 57 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 65 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان عظیم آیات طیبات میں ارشاد عظیم ہے۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53۔ آپ کو یاد ہے پیچھے جو سبق گزرا ہمارا، آیات گزری، ان میں کافرین اور مشرکین کا تذکرہ تھا، جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھپ چھپ کر تلاوتیں بھی سنی، پھر بعد میں جا کے میٹنگیں بھی کی، اور مزید جب ان کو فرمایا گیا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، تو اس پر بھی انہوں نے سوچ و بچار کر کے تو اشکال پیدا کیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آگے ارشاد عظیم ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لِعِبَادِی، میرے مومن بندوں سے۔ میرے بندے کون سے بندے؟ مومن، جو ایمان والے آدمی ہیں، ایمان والے بندے ہیں۔ یہ جو فرمایا نا لِعِبَادِی، میرے بندوں سے فرمایا، یہ میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہی ان کو ہے جو صحیح طور پر ماننے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ فرمایا میرے ایمان والے جو بندے ہیں ان سے فرمائیں۔ کیا فرمائیں؟ یقولو، یہ جب بات کریں آپس میں تو وہ بات کیا کریں، وہ لفظ نکالا کریں، التی ہی احسن، وہ لفظ نکالیں جو سب سے خوبصورت ہو، جو سب سے خوبصورت ہو۔ احسن، کتنا خوبصورت ہو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ بھی ایک پیار بھرا انداز ہے، مطلقاً نہیں فرمایا ہے انسانوں نہ، اے میرے بندو، جب تم بات کرو تو ایسے لفظ ادا کرو جو سب سے خوبصورت لفظ ہو۔ کتنا خوبصورت ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو ذہن میں ہو تو میں نے اس پر ایک درس دیا تھا رمضان شریف میں بھی۔ احسن، احسن لفظ بولنا ہے، تو احسن کتنا سا احسن ہو، خوبصورت کتنا سا ہو۔ سورہ 3 کے اندر موجود ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن، فرمایا میں نے ساری مخلوق میں سے انسان کو خوبصورت ترین شکل پر تخلیق فرمایا۔ اب اس لفظ کا یہ تقاضا ہے کہ جب گفتگو کرو تو اتنی سونی گفتگو کرو جتنا سونا میں نے تمہیں بنایا ہوا ہے۔ اس گفتگو کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس اچھی گفتگو کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں آئے گی، نفرت نہیں بڑھے گی، بلکہ اتفاق، اتحاد، محبت، پیار، الفت، نرم مزاجی ایک دوسرے کے ساتھ، عمدہ کلام کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر اللہ پاک برکت پیدا فرمائے گا۔ جبکہ شیطان وہ تو چاہتا ہے کہ آپس میں لڑے۔ جو بندہ مومن آپس میں لڑتے ہیں، ایک ہے کسی شرعی مسئلے پر بحث ہو جانا، وہ اور چیز ہے، ایک ہے ایویں لڑ پڑنا چھوٹی چھوٹی گلاں تے، تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ حقیقت میں شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہوئے ہیں، ان کو شیطان اپنی گودی میں جھولے جھلا رہے ہیں۔ جو مومن آپس میں لڑتے ہیں، سچی بات ہے، یہ دیکھیے
ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالنا چاہتا ہے، اور جو شیطان کے پیچھے لگ گیا، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو بے شک انسان کا واضح کھلا دشمن ہے، وہ چیلنج کر کے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اعلان کر کے لگا ہوا ہے۔ یہ آج بھی آگے جو تلاوت ہوئی ہے ان میں یہ واضح طور پر موجود ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ وہ آیات بھی آ جائیں گی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ مجھے تو مہلت دے، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، پھسلاؤں گا، ان کو لڑاؤں گا، آپس میں مرواؤں گا ان کو۔ اللہ پاک نے فرمایا جا پھر جو کرنے کر لیں، اور ساتھ ہی ارشاد عظیم فرمایا جو آج کی آخری آیت تلاوت ہوئی ہے نا، اس میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور کبھی نہیں چل سکے گا۔ یہاں بھی وہی لفظ ہے، ان عبادی، میرے بندے جو ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرمائیں کہ یہ اچھی بات کیا کریں، گفتگو احسن۔ جی پیارے بھائی جان، بابا جان سرکار فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کسی نے آواز مارنی انہیں اے غلط انداز ہے، پیارے بھائی وہ نہیں سن رہے تھے، پیارے بھائی جان، وہ توجہ کرے گا یار کوئی بھائی جی مجھے ہی بلا رہا ہے، اوے او فلانے بال سنی، یہ انداز دیکھے ہوئے ہم نے جو آوازیں مارتے ہیں او کہتے جا رہے، یہ انداز بھی غلط انداز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں پیچھے سے آوازیں دے اس کو مڑ کر کبھی دیکھنا بھی مت، جو پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہا ہے وہ تمہارا ادب نہیں کر رہا، وہ بے ادبی کرتا ہے تمہاری، جو پیچھے سے آوازیں دیتا ہے اے گل سنی جا، اے گل سنی جا، اگر اس کو حاجت ہے تمہارے ساتھ تو اس کو چاہیے دوڑ لگائے، تیز چلے، آپ کے پاس پہنچے، آپ کے پاس پہنچ کر ادب سے آپ کو مخاطب کرے کہ حضرت مجھے آپ سے ذرا کام ہے، مہربانی کر کے میری بات سن لیجیے، تو یہ ادب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہی ادب سکھایا، فرمایا اپنے والد محترم کو آوازیں دور سے مت دیا کرو، اپنے والدین کو دور سے آوازیں مت دو، ان کے قریب جاؤ، اجازت لو، ان سے بات چیت کرو۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے، اگر ہم اس پر احسن ہی کے لفظ پر غور کر لیں تو قرآن عظیم میں جتنے بھی احسن لفظ آئے ہیں ان احسن الفاظ کو نکال کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کو جچتا ہی نہیں ہے کہ بےہودہ گفتگو کرے، غلط گفتگو کرے، لڑائیوں والی گفتگو کرے، ایک دوسرے میں نفرت ڈالنے والی گفتگو کرے، سونی گفتگو کرے تاکہ محبت بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، سب سے کمال گفتگو کا انداز، ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کیا کمال گفتگو ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسے لگتا جیسے اندر سے نور نکل رہا ہے، آپ کی گفتگو کے اندر ایسے لگتا جیسے رحمت برس رہی ہے، اتنی کمال کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی گفتگو پر دھیان رکھیں، کنٹرول رکھیں، الفاظ کو روک کے رکھیں۔ بعض دفعہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں جہاں بولنا لازم نہیں ہوتا، کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں اگر ہم نہ بھی بولیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت گزر جائے گا۔ اور بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جہاں بولنا لازم ہو جاتا ہے، جہاں نہ بولنا نقصان دہ ہوتا ہے، تو جہاں بندہ دیکھے کہ میرا بولنا لازم ہو گیا، میں گفتگو کروں، تو وہاں بندہ پھر لازمی بولے تاکہ غلطی کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو وہاں سے وہ رک جائیں۔ اور اگر بندہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرا بولنا ضروری نہیں ہے
میں اگر چپ رہوں گا یہ تب بھی کام ہو جائے گا اور خرابی بھی نہیں ہوگی، تو تب بندہ بجائے بولنے کے اپنے آپ کو خاموشی کی طرف لے جائے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صامتا نجا۔ ایسی جگہ جہاں بولنا کوئی ضروری نہیں ہوتا وہاں بندہ گفتگو کو، اپنی گفتگو کو خاموشی میں بدل دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ نجات پا جائے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے یہ پچھلے دنوں جب ہم یہ کر رہے تھے معراج شریف کا تذکرہ، تو ان دنوں میں وہ حدیث پاک بھی سنی کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا ایک چھوٹے سے سوراخ سے، ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر، اس میں ایک سوراخ ہے، وہاں سے ایک بہت بڑا بیل نکل آیا ہے جو دوبارہ اسی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حضور یہ اس بندے کی مثال ہے جو اتنے سے منہ سے بڑی بات نکال دیتا ہے، وہ پھر جب دیکھتا ہے کہ یہ نہیں نکالنی چاہیے تھی، اب وہ چاہتا ہے کہ یہ واپس آ جائے، لیکن اب وہ واپس نہیں جا سکتا۔ اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ بات کہیں میرے بندے جو سب سے اچھی بات ہو، پاکیزہ ہو، نرم ہو، رشد و ہدایت والی ہو، بےہودگی والی نہ ہو۔ یہ جو مشرکین بد کلامیاں کرتے تھے نا، غلط لفظ بولتے تھے ایمان والوں کے ساتھ مکہ المکرمہ میں، تو ان مشرکین کو آگے سے اب جواب ویسا بھی دیا جا سکتا ہے، وہ الٹے پلٹے لفظ بول رہے ہیں، لفظ غلط بول رہے ہیں، تو اب جوش میں آ کر، غصے میں آ کر ان کو ویسا بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ تسی سانو انج کہندے ہو، تسی آپ انج دے ہووگے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے مومنین صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ تم نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی کسی کی انگلی اٹھ جائے، کوئی انگلی اٹھائے کہ بھئی اس نے مجھے یہ لفظ بولے تھے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی میرے پیارے بھائیوں۔ آگے ارشاد عظیم ہے قرآن عظیم میں، جہاں پر یہ لفظ ہے نا عبادی، میرے بندے، میرے بندے، میں دیکھ رہا تھا رات کو، جب یہ آیات اگر ہم تلاش کریں کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کن کو قرار دیا ہوا ہے، تو ہمیں ایک آیت ایسی ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جن کو میں یہ فرماتا ہوں عباد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جن کو میں یہ فرماتا ہوں عباد الرحمن، وہ رحمان کے بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چل رہے ہوتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی راتیں کبھی سجدوں میں گزر جاتی ہیں اور کبھی قیام میں گزر جایا کرتی ہیں۔ فرمایا وہ میرے بندے ہیں سب میں۔ اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد عظیم ہے ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ساروں کے اوپر حاکم اعلیٰ یا وکیل ان کے بنا کر نہیں بھیجے گئے، ہر بندے کی طرف سے یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، یہ ان کی طرف سے بھی آپ میرے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بھیجا اپنی تبلیغ کرنے کے لیے، وہ آپ تبلیغ فرمائیں ان کو، جو مان جائیں گے میرے علم میں ہے کہ وہ بندہ رحم کے قابل ہے، میں اس پر رحم فرماؤں گا، اور جو آپ کی مخالفت کرے گا، نہیں مانے گا، میرے علم میں ہے کہ وہ بندہ رحم کے قابل نہیں ہے بلکہ وہ عذاب کا مستحق ہے، تو میں اس کو عذاب سے دوچار کروں گا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کون کون آسمانوں میں ہے، کون کون زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی بعد کو بعد پر فضیلتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ
بندے بعض دفعہ خود بخود ہی اپنے آپ کو فضیلت والا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں جناب نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو میں متقی بن گیا، میں نے رات کو اٹھ کر دو چار نفل پڑھ لیے تو میں عبادت گزار بن گیا. یہ خود بخود جو اپنے گمان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اس کی نفی ہے اسلام کے اندر. خود بندہ اپنے آپ کو یہ بڑا نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ عَالَمٌ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کون کیسا ہے. ہاں جو واقعی فضیلت والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، طہارت والا ہوگا، ہم اس کو مقام ضرور دیں گے، کیونکہ ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑھا چڑھا کر درجے عطا فرمائے ہیں. سورہ النجم میں 27ویں پارے کے اندر ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں یہ ذکر ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنا تقیہ، اپنا تزکیہ، اپنا تقوی میرے سامنے مت بیان کیا کرو. اپنے آپ میں متقی کہنا شروع ہو گئے. ہاں جی، اپنے آپ میں نیک سمجھنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی طہارت میرے سامنے مت بیان کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کون حقیقت میں متقی ہے، کون طہارت والا ہے، کون تقوی والا ہے، خوب جانتا ہے. یہ بھی بہت بڑی آیت ہے. ہاں جی، یہ بیماری ہے. یہ ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس ابن جوزی علیہ رحمہ کی، کہ شیطان بندے کو گمراہ کہاں کہاں سے کرتا ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نمازی کو شیطان نے گمراہ کیسے کرنا ہے. یہ تلبیس خفیہ وار شیطان کا. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نمازی کو اس کی نماز کے گمان میں مبتلا کر دے گا. وہ اس کو یہ ذہن میں ڈالے گا کہ تو نماز پڑھ کے جا رہا ہے اور وہ بندے نے نماز ہی کو نہیں پڑھی، تو پھر میں ان دن چنگا. بس جوں ہی یہ خیال آیا کہ انہیں نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں، وہ جو میں چنگا ہاں والا خیال آئے گا وہ اس بندے کو ڈوب دے گا. بعض دفعہ عالم کو خیال آتا ہے کہ میں تو عالم ہوں اور یہ باقی جتنے لوگ ہیں سارے جاہل ہیں. بس وہ یہ جو ہی عالم کو یہ خیال آیا، عالم صاحب روڑ گئے. چاہے وہ کہے کہ مجھے بڑا علم آتا ہے، ختم عالم صاحب کہ میں عالم ہوں جناب، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے بولنے کی ایسی، میں نہیں پتا. بس تینوں کس چیز کا پتہ ہے؟ ککھ پتہ ہے. پتہ ہوتا تو کہتے کہ جناب میں کچھ بھی نہیں. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں نا، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ کے اوپر کچھ میوہ لگا ہوتا ہے وہ سر نہیں اٹھاتی بلکہ وہ سر جھکا جاتی ہے. اور جو سر اٹھائی ہوئی شاخ ہوتی ہے اس پر پھل کوئی نہیں لگا ہوا ہوتا. جب پھل لگے ہوتے ہیں تو شاخیں جھک جایا کرتی ہیں. اور جس میں کچھ ہوگا وہ بندہ کبھی بھی بڑائی کی طرف نہیں جائے گا، وہ بندہ عاجزی کی طرف رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنا تقوی طہارت اپنے تزکیے میرے سامنے مت بیان کرو. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے، یقین جانیں وہ ہمیں محفوظ فرما رہے ہیں کہ یہ بندے کو نیکی کر کے گمراہ نہ ہو جائیں. نیکی کریں، عاجزی کریں. ایک بندے نا یہاں وہ ہمارے پیر بھائی ہیں بشارت صاحب، آپ اکثر جانتے ہیں بشارت صاحب کو. ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ نماز کا سلام پھیرتے ہی تم لوگ استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے. تو بندہ ذرا سمجھنے کے موڈ میں تھا، پتہ نہیں کون سے سمجھنے کے موڈ میں تھا. تو وہ کہتا ہے کہ گل ایسی کوئی گناہ کر کے ہٹے واپس نماز پڑھی، ایسی کوئی گناہ کیتا ہے کہ فوری طور پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معافی دے میں، یا اللہ معافی دے میں، یا اللہ معافی دے میں. یہ کوئی گناہ کر کے واپس مڑے ہیں کہ ہم یہ توبہ کرنا شروع ہو جائیں. وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے بشارت صاحب. انہوں نے مجھے فون کیا، ایک سوال ذہن میں ڈال دیا نا. کہتے ہیں جی وہ بندہ یہ پوچھ رہا ہے، تو کہتا ہے کوئی گناہ کیا ہم نے کہ فوری ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھی دیکھیں ہم نے پڑھی ہے نماز کے نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ یہ پڑھنا خود ہمیں سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
اب یہ والا جو یہ سوال کر رہا ہے نا، یہ سوال بنتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری استغفر اللہ کیوں پڑھا، جبکہ آپ کی نماز وہ نماز ہے کہ کائنات میں ویسی نماز کوئی نہیں ہے. وہ نماز ایسی نماز ہے جس کو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا میں اپنی عبادت تمہیں تیرے بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں. تو جہاں عیب، نقص، کمی، کمزوری عبادت کے اندر، نماز کے اندر یہ تصور بھی نہیں ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے حقیقت میں ہمیں سکھایا ہے گمراہی سے بچانے کے لیے. ہمارے اندر دو چیزیں ہیں. میں نے بشارت صاحب سے کہا کہ آپ اس بندے سے کہیے گا کیا جو تو نے نماز پڑھی ہے نماز کا حق ادا کیا ہے؟ بشارت صاحب خود ہی کہتے نہیں یہ آپ کون ادا کر سکتا ہے. تو میں نے کہا یہی مسئلہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم سے نماز میں کافی سارے حقوق رہ جاتے ہیں، کئی چیزیں ہم صحیح ادا نہیں کر پاتے. ہمیں تو قرآن پاک کا تلفظ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کی تسبیح ہمیں صحیح نہیں پڑھنی آتی، کئی الفاظ نہیں ہمیں صحیح آتے. اور کیا ادائیگی ہماری ہر رکن کی وہ صحیح 100% ٹھیک ہو رہی ہے. تو ہم فوری طور پر جب سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، کیونکہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا تیری بارگاہ میں، تو مہربانی فرمانا. ایک اس چیز سے ہماری استغفار ہوتی ہے، اور دوسری توبہ ہماری اس چیز سے ہوتی ہے کہیں یہ نماز پڑھ کے میرے دماغ میں بڑائی کا خیال نہ آ جائے کہ میں نے رب کی عبادت کر دی ہے اور میں نے بڑا مارکا حاصل کر لیا، نہ، بلکہ فوری بندے کو کہنا چاہیے اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، میں نے تیری نماز ادا کی، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے، اور میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں اس بات پر کہیں مجھے خیال نہ آ جائے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں نماز پڑھ کر. تو یہ دو طرح کے گمان ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں جو شیطان کی طرف سے وار ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے. اور یہ بچانے کا طریقہ ہمیں دیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ میرے امت کی نماز وہ محفوظ رہے. یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ کے جب جا رہے ہوں تو وہ کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر ماری جائے کہ اس لیے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں میرے اوپر احسان کر رہے ہیں. کئی بندے آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم مسجد میں آئے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ پر احسان کرنے آ گئے، یا امام پر احسان کرنے آ گئے، مسجد کی انتظامیہ پر احسان کرنے آ گئے. کئی یہ بھی تصور کرتے ہیں ذری بہتی گل ہو جائے نا امام دے نال یا انتظامیہ دے کسی بندے دے نال، جاؤ پھر اسی مسجد چ نہیں آواں گے، جاؤ پھر اسی مسجد چ نہیں آواں گے. مسجد چھڑ دیتی، کمال آدمی مسجد امام دی ہے. مسجد چھڑ دی، بہت غلط انداز ہے. تکبیر کہہ رہے نہ پڑھنے تو مسجد چھڑ دیتی. نہیں، مسجد، عبادت، نماز، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک رضا. جو سچا کھرا آدمی ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ انداز اپنائے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہمارے نبی پاک کتنی شان والے، کتنی شان والے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قرآن عظیم دی ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ کہیں. عاجزی. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے. اور یہ جو آیات طیبات ہمیں درس دیتی ہیں ان آیات طیبات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی جی نماز پڑھتے سکتا ہے تو خیال ہے کہ میں نماز میری قضا ہو گئی ہے، میں نماز نہیں پڑھی پوری، یعنی کہ سوتے اٹھے نماز پڑھ کے سوتا ہو، لیکن انہوں نے خیال ہے کہ میں نماز نہیں پڑھی، فٹافٹ ایک دم اٹھے، پھر خیال ہے کہ نہیں نماز پڑھی، ٹائم چلا گیا تھا نماز نہیں پڑھ کے سوتا. یہ تو اچھی چیز ہے، یہ علامت ہے بندے کے فکر مند ہونے کی، فکر کی علامت ہے کہ وہ
نماز پڑھ کے سو گیا، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھی اور گھبرا جاتا ہے، تھوڑی یادداشت کو تازہ کرتا ہے تو یاد آتا ہے نہیں میں نے پڑھ لیا، تو یہ اچھی چیز ہے، فکر مند ہونے کی علامت ہے بندے کے، نماز کی فکر کرنے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔